السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے، پاکستان کے اوپر، تمام مسلمانوں پر اور پاکستانیوں پر۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، اور جو چیز پسند نہیں آ رہی اس کے بارے میں بھی لکھیں۔ تو اب ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے اندر آج آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے اس کے بارے میں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروسیڈنگ چلی، اور جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور 3 ججز نے اس کیس کو کنڈکٹ کیا، اور کافی 4 سے 5 گھنٹے تک کے دلائل چلتے رہے، اور وہی سارا کچھ مناظر ہم نے دیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنی لمبی بحثیں ہوئیں، اور ان کو صحیح طرح سے پروسیڈنگ کرنے نہیں دی جا رہی تھی، اور جو وکیل ہیں ان کو بھی بات کرنے کا صحیح سے موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہے اس بات پہ 16 جماعتوں کو بیچ میں بھی لے کر آ گئے کہ بہت ساری الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا کہ 16 جماعتیں ہیں جن کو بھی جو ہے نشان الاٹ نہیں ہوا، حالانکہ بہت ساری ایسی 16 جماعتیں ہیں جو کہ ابھی تک پارلیمنٹ میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ان کی ابھی نئی شروعات ہے، اور انہوں نے کبھی کوئی کانٹیسٹ لڑا ہی نہیں الیکشن کا۔ ان میں جواد احمد کی ایک وہ ہے جماعت جس کا نام ہے برابری، ان کی جماعت کا نام ہے، اور اسی طرح سے ایک اور جماعت ہے جو سنی تحریک ہے۔ تو یہ دونوں جماعتوں کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن باقی جو 12 13 14 جماعتیں ہیں ان کا کوئی بھی آج تک انہوں نے کسی بھی الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو فیڈریشن کی جماعت ہے، اور وہ پچھلا الیکشن جیت چکی ہے، وہ اس کا ہی جماعت کا وزیر اعظم بن چکا ہے، صدر بھی ان کا ہی ہے، اور باقی جتنے بھی وزرائے اعلیٰ تھے اور وہ باقی سب اس کی جماعت کے تھے۔ تو اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اس طرح کی ریمارکس دی ہیں، اور جو ان کی طرز گفتگو تھی، اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی، اس کے لحاظ سے بالکل بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی جو ہے خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ وہ ان کو باڈی لینگویج سے اور ان کے ریمارکس سے پتہ ایسا نہیں چل رہا کہ وہ کوئی اچھا اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ اور اسی طرح سے پروسیڈنگ جب چلی ہیں تو اب وہ کل 10 بجے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو گوہر خان ہیں وہ آ کر دلائل دیں گے، اور اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں، بالکل بھی حکمرانی، قانون کی حکمرانی بالکل زیرو پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں پہ جو ایک نااہلی کا کیس تھا نواز شریف کا، اس کو تو 1 سیکنڈ میں انہوں نے سن کر فوراً سے ہی فیصلہ دے دیا، حالانکہ یہ پوری جماعت کا، پورے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کہ ایک پارٹی کے آپ الیکشن سمبل کے اوپر اتنی بحث کر رہے ہیں۔ جو جماعت جس طرح سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنی تھی، حالانکہ اس طرح کی جو بیک گراؤنڈ پہلے سے جو ڈیسیجن آ چکا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ پچھلی ڈیسیجن کا بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس دفعہ میں جب ان کے سامنے پیپلز پارٹی کا یہ حوالہ آئے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو اس قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات جو انٹرنیشنل خبر یہ ہے کہ یمن کے اوپر امریکہ نے 10 ممالک سمیت اور جو کہ برطانیہ کے ساتھ حملہ کر دیا ہے، اور سائپرس سے پتہ چلا ہے، اور حوثیوں نے اور یمن نے کہا ہے کہ ہم اس ملک پہ ضرور حملہ کریں گے جس کی ایئر بیس یوز ہوئی ہوگی، جس کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہوگی۔ تو باقی تمام ممالک بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ حوثیوں نے سب سے پوچھا ہے کہ کس کی ایئر اسپیس کو جو ہے یوز کیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ ڈائریکٹ اپنے ملک سے یمن کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے جب یمن پہ حملہ اپنے ملک سے نہیں کر سکتا تو اس کو کسی نہ کسی مڈل ایسٹ کے یا کہیں سے بھی قریب کے ملک سے اس کے اوپر ایئر بیس اسپیس کو یوز کرنا تھا۔
تو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو صاف منع کر دیا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس نہیں دیں گے، لیکن سائپرس جو حوثیوں کو جو پتہ چلا ہے وہ سائپرس کی اسپیس ہے وہ انہوں نے یوز کی ہے، وہاں سے جو ہے جو برطانیہ کے جیٹ ہیں اور جو جہاز ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ 2016 کے اندر بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ جب یمن کے اوپر انڈیا نے جو یو ایس اے اس نے جب حملہ کیا تھا، ان کے ریڈار کو تباہ کر دیا تھا، تو اس کے بعد سے یمن نے پھر امریکہ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ لیکن اس بار یمن نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور اپنی پوری قوم کو کہا ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد نکلیں اور ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ اسرائیل کا یہی چکر تھا، وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے اور وہ جو ہے سکینہ کا تابوت اور اپنا جو گولڈن ٹیمپل ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان کی پوری یہی کوشش ہے، اور انہوں نے پہلے بھی اپنے بہت سارے ان کی جو انٹرویوز ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ٹائم آ گیا ہے، اب ہمارا ٹیمپل بنانے کا ٹائم یہی ہے۔ تو وہ اسی طرح ایران کو بھی اپنے اس جو ہے ٹیمپل بنانے کے چکر میں ایران کو بھی گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور امریکہ تو چاہتا ہی ہے کہ ایران اس جنگ میں کودے اور پھر اس کے ساتھ جنگ کرے۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آنے والی ہے، اور پورا خطہ بہت زیادہ اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ڈالر کی قیمتیں، جو پیٹرول کا جو قیمت ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے، تو ریڈ سی میں اب کوئی بھی شپ جو ہے انٹرنیشنل شپ نہیں آئیں گے، اس کی وجہ سے انہوں نے سب نے منع کر دیا انٹرنیشنل کمپنیز سے، کیونکہ یمن والوں نے کہا ہے کہ اب ہم امریکہ کو کا جو اس ریڈ سی میں بالکل خون سے نہلا دیں گے اس کو، اور اس کو اتنا تباہ کریں گے کہ وہ پورا ریڈ سی لال ہو جائے گا ان کے خون سے، یعنی کہ وہ ان کے وار شپس کے اوپر حملہ کریں گے۔ وہ بار بار کوئی حملہ کرتے ہیں اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ اپنا میسیج دیتے ہیں، یا انہوں نے یہ امریکہ کے یہ وہ تباہ کر دیا لیکن وہ پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن ان کی پتہ نہیں اسٹریٹجی وہ کچھ اور بنا رہے ہیں، اور ابھی وہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی وہ اس وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کو پتہ چلانا ہے کہ وہ کون سی ایئر اسپیس ہے جس نے ہمارے خلاف جو ہے یوز کرنے دیا ہے امریکہ کو، اور باقی جس نے بھی حملہ کیا ہے وہ یہ اس کا پتہ چلا رہے ہیں۔ تو اب وہ سب سے پہلے اسی ملک کے اوپر حملہ کرے گا، یمن، جس ملک نے اس کو اپنی ایئر اسپیس امریکہ کو یوز کرنے کے لیے دی ہوگی۔ تو یہ بالکل بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے ویسے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ایک تو موسم کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کراچی جیسے شہر میں بھی جو ہے گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کراچی کے لوگ بہت زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو نہیں، لیکن اسموگ نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، صبح سے لے کے رات تک اتنی زیادہ اسموگ ہے، اور لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ وائرل اور اس طرح کے انفیکشن، گلے کی اور کھانسی، بخار، اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کوئٹہ سے میں سوئی سے ہی گیس نکلتی ہے، پھر بھی وہاں کے لوگوں کو یہ گیس مہیا نہیں ہے۔ کراچی میں کب سے پچھلے 3-4 سالوں سے گیس کا بہت زیادہ بحران ہے۔ حکومت کو چاہیے عمران خان، نواز شریف سے باہر نکل کر پاکستان کے جو اصلی لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پر بھی فوکس کرے، اور نون لیگ کی جو ہے ابھی سے مبینہ طور پر دھاندلی شروع ہو چکی ہے، اور ان کے جو عطاطارن ہیں وہ پولیس کی جو ہے اس کے اندر پروٹوکول کے اندر گلیوں میں پھر رہے ہیں، اور اپنی لاؤڈ سپیکر سے کیمپین چلا رہے ہیں، اور پولیس جو ہے ان کو فل سپورٹ کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ سب جو ہے اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور منہ پہ ماسک پہنیں تاکہ آپ لوگ بھی اسموک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اور پنجاب کے اندر 1 ہفتے کی چھٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے فرسٹ کلاس کے بچوں کے لیے، جو پہلی جماعت کے طالب علم ہیں ان کو چھٹی دے دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ اسموک ہے۔ ان کی اسمبلیوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے 1 ہفتے تک کے لیے، تاکہ کوئی بھی بچہ اور بیمار نہ پڑے۔
تو اس وجہ سے کیونکہ یہ جو اسموگ ہے یہ بہت زیادہ پولوشن کی وجہ سے آپ کا گلا، آپ کے پھیپھڑے، آپ کو نزلہ، بخار، زکام اور سر درد کرتا ہے، آنکھوں میں بھی دھندلا پن آتا ہے، آنکھوں میں بھی اریٹیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ پاکستانیوں آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے. حکومت تو ابھی بس الیکشنوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اپنی فکر خود کریں، کیونکہ حکومت ابھی نواز شریف اور عمران خان کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. حالانکہ یہ تو سیکنڈری مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو عوام ہے، عوام کے جو مسائل ہیں، اگر پانی کی کمی کا جو مسئلہ ہے، جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اب اسلام آباد اور پنڈی میں بھی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. اسلام آباد میں بھی 4-4 6-6 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، اور کبھی بھی ان اناؤنسڈ لائٹ چلی جاتی ہے. تو پاکستانیوں کو بہت زیادہ اس قسم کے مسائل ہیں. یہاں پر بھی بہت زیادہ پاکستانیوں کے مسئلے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کسی کا بھی دھیان نہیں ہے. تو ہمیں سیاست کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مہنگائی کا پہاڑ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، طوفان بہت بڑھ گیا ہے. لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نئی بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان دواؤں کو خرید سکیں، کیونکہ دواؤں کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.